کرسی پر نماز پڑھنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ایک سوال یہ ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کرسی پر نماز پڑھنا کیا بہتر ہے یا پھر زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھنا بہتر ہے؟ تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو کرسی کے آگے جو چیز بنی ہوتی ہے، جو آگے ایک بورڈ سا بنا ہوتا ہے جس پر سجدہ کیا جاتا ہے، اکثر کرسی جو مسجد میں کرسی پڑی ہوتی ہے اس کے آگے ایک بورڈ سا ہوتا ہے، اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں لوگ۔ کیا اس کے اوپر سجدہ کرنا جائز ہے یا پھر اس کے سجدہ کرنے کا حکم کیا ہے؟ یہ تین چیزیں اور پھر کرسی کے اوپر نماز پڑھنے کی شرعی حیثیت، اس کے حوالے سے تھوڑا سا مختصر سا گفتگو کریں گے اور اس میں جو ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کرسی پر نماز وہ آدمی پڑھے جو آدمی بالکل نہ کھڑا ہو سکتا ہو اور نہ ہی وہ کسی طریقے سے بیٹھ سکتا ہو، زمین پر بیٹھ سکتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اب اگر دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں زیادہ تر لوگ جو مساجد میں ہمیں ملتے ہیں وہ باہر 2-2 3 گھنٹے کھڑے ہوتے ہیں، وہ باہر گلیوں میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ کام کاج بھی کرتے ہیں، موٹر سائیکل بھی چلاتے ہیں، گاڑی بھی چلاتے ہیں، وہ پھر سارے کام کرتے ہیں، گھر کے کام کاج بھی کرتے ہیں، لیکن جب وہ مسجد میں آتے ہیں تو وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ جو ہے وہ دین اسلام کی جو ہے وہ مذاق کون بنا سکتا ہے؟ یہ صرف مسلمان ہی ایسے ہیں جو دین اسلام کا مذاق بناتے ہیں۔ بھائی ایک بندہ جو یعنی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ چلتا بھی ہے، وہ کھڑا بھی ہو سکتا ہے، وہ بیٹھ بھی سکتا ہے، زمین پر بھی بیٹھ سکتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ سجدہ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جب آتا ہے تو وہ مسجد میں کرسی تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کرسی دیکھتا ہے کہ کرسی کہاں پر ہے تو میں وہ کرسی، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ معذرت کے ساتھ جو لوگ کرسی پر نماز پڑھتے ہیں وہ انہوں نے ناراض نہیں ہونا، معذرت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ جو بندے کرسی پر نماز پڑھتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں بالکل صف کے بالکل درمیان میں نماز پڑھوں اور بالکل امام کے پیچھے نماز پڑھوں، اور وہ بالکل امام کے پیچھے جہاں پر اقامت ہوتی ہے وہاں پر کرسی لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہاں پر کرسی ہو اور میں وہاں پر نماز پڑھوں۔ اب یہ بھی طریقہ کار سراسر غلط ہے، دین اسلام کی توہین ہے، اس سے بھی ہمیں باز رہنا چاہیے۔ جو آدمی کھڑا ہو سکتا ہے اس کے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا اس کو بالکل ثواب نہیں ملے گا۔ جو آدمی زمین پر بیٹھ سکتا ہے اسے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا بالکل ثواب نہیں ملے گا۔ یہ کرسی تو بالکل جو ہے انسان جو ہے وہ اس کو ایک مذاق بنا لیے دین اسلام نے۔ اور پھر اگر کرسی یعنی اگر کوئی عذر ہے، شرعی عذر ہے، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ زمین پر بیٹھ نہیں سکتا، اسے چاہیے کہ وہ تھوڑا بالکل دیوار کے ساتھ کرسی لگا کر بیٹھے، بالکل دیوار کے ساتھ کرسی لگائے اور وہاں پر نماز ادا کرے، سب سے الگ تھلگ، اس کے آگے کوئی بندہ نہ ہو۔ اس طرف اگر بندہ ہو تو کوئی بات نہیں، اس کے آگے جو ہے دیوار ہو اور دیوار کے ساتھ کرسی جوڑ کر وہ نماز پڑھے تو وہ اس کے لیے سب سے بہتر ہے، باقی لوگوں کو بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو آگے بورڈ بنا ہوتا ہے کرسی کے آگے، جو آج کل جو مسجد کے اندر یا مساجد کے اندر جو کرسیاں ہوتی ہیں ان کے اندر اس کے سامنے جو ہے وہ بورڈ بنا ہوتا ہے، وہاں پر لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ جب آپ کرسی پر نماز پڑھیں گے اور سجدہ بھی کرسی کے اس بورڈ پر کریں گے تو پھر آپ کی پیشانی بھی زمین پر نہیں ہوگی، آپ کے گھٹنے زمین پر نہیں ہوں گے، آپ کے ہاتھ زمین پر نہیں ہوں گے، اور پھر ایسے لٹک کر آپ سجدہ کریں گے، اور اس کو لٹک کر سجدہ کرنا یہ مکروہ ہے، ایسا سجدہ مکروہ ہے۔ اگر کوئی بندہ زمین والی چیز، میں کسی سے اگر یہ ایسی بات کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ جو بورڈ لگا ہوا ہے یہ لکڑی کا بورڈ ہے، لکڑی بھی زمین سے ہوتی ہے لہذا ہم زمین پہ سجدہ کرتے ہیں، لیکن سجدہ کرنے کے لیے ان اعضاء کا یعنی سر کا، پیشانی کا، ناک کا، گھٹنے کا اور پاؤں کا اور ہاتھوں کا زمین پر ہونا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی زمین پر نہیں ہے تو اس کا سجدہ نہیں ہوگا۔ تو اگر کوئی بندہ اس طرح لٹک کر سجدہ کرتا ہے، ایسے اپنے آپ کو لٹکا کر سجدہ کرتا ہے تو ایسا سجدہ بالکل ناجائز ہے اور پھر یہ مکروہ ہے، یہ سجدے میں کراہیت ہے ایسا کوئی سجدہ کرتا ہے۔ اگر کوئی عذر کسی کو ہے تو پھر اس سے چاہیے کہ وہ اشارے سے سجدہ کرے، یعنی رکوع کرے، تھوڑا جھکے، اور جب سجدہ کرے تھوڑا زیادہ جھک جائے تو یہ اس کا رکوع بھی ہو جائے گا، اس کا سجدہ بھی ہو جائے گا۔ اس کو آگے بورڈ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آگے کوئی ایسا سہارا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے جس پر وہ سجدہ کرے۔ تو لیکن سب سے جو ضروری بات ہے وہ سب ناظرین تک میں یہ پہنچانا چاہتا ہوں، اور یہ ضروری بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ معذور ہے اسے چاہیے کہ اگر وہ بیٹھ سکتا
نیچے بیٹھ سکتا ہے، وہ نیچے بیٹھ کر بے شک جس طرح مرضی وہ بیٹھے، نیچے اگر صف میں بیٹھ کر یا نیچے فرش پر بیٹھ کر اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز جائز بھی ہو جائے گی، اس کو ثواب بھی ملے گا، اور باقی جو لوگ ہوں گے آس پاس کے انہیں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو یہ سب سے بہترین طریقہ، کرسی پر نماز پڑھنے والا طریقہ بہترین نہیں ہے، سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ نیچے زمین پر وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، اشارے سے سجدہ کرے، اشارے سے رکوع کرے اور بیٹھ کر جو ہے وہ نماز پڑھے، تو یہ سب سے بہترین نماز ایک عذر والے آدمی کی، اگر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ کھڑا ہو سکتا ہے اس کی کرسی پر نماز جائز ہی نہیں ہے، وہ کیسے نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ شرعی لحاظ سے تو یہ نماز کے ساتھ مذاق بنایا ہوا ہے، اور اس چیز سے جو ہے وہ اپنے آپ کو حتی الامکان بچانے کی کوشش کر